اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد تقی علیہ السلام 10 رجب اور 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو آپ کی زوجہ ام الفضل نے 8ویں عباسی خلیفہ معتصم کے حکم پر زہر دیا، جس سے آپ جاں بحث نہ ہو سکے۔ یہ زہر اس قدر سخت تھا کہ آخرکار آپ 25 سال کی عمر میں ذکات 220 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا روضہ مبارک قازمین شہر میں واقع ہے، جو عراق کے دارالخلافہ بغداد کے نزدیک ہے۔ آپ امام رضا علیہ السلام کے واحد فرزند تھے۔ آپ کی امامت و ولایت کا زمانہ 17 سال 203 تا 220 ہجری پر مشتمل ہے۔ آپ کی امامت کا زیادہ تر عرصہ مامون کی خلافت میں گزرا، یعنی آپ نے مامون کے زمانہ خلافت میں 203 تا 218 ہجری کا عرصہ پایا۔ آپ نے 2.5 سال مامون کے بھائی معتصم کے عرصہ اقتدار میں بھی گزارے۔ جب حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت امام تقی علیہ السلام کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ مامون عباسی نے اسی سال اپنی بیٹی ام الفضل، جس کی عمر 9 سال تھی، کا عقد امام تقی علیہ السلام سے کر دیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد مامون 203 ہجری میں خراسان سے بغداد گیا۔ اس نے سیاسی چال چلی۔ امام رضا علیہ السلام کی شہادت سے لوگوں کے دلوں میں بنی عباس کے خلاف نفرت بھڑک اٹھی تھی اور عام بغاوت کا خدشہ پیدا ہو گیا تھا، لہٰذا وہ ظاہری طور پر امام تقی علیہ السلام سے مربوط ہو گیا اور اس نے امام علیہ السلام سے رشتہ داری قائم کر لی۔ مامون نے بغداد میں امام تقی علیہ السلام کو خط لکھا اور امام سے بغداد آنے کی درخواست کی۔ امام اس کی درخواست پر بغداد پہنچے، لیکن یوں ہی بنو عباس کے لوگوں کو مامون کے ارادہ سے آگاہی ہوئی تو انہوں نے کھلے عام تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہیں خوف لاحق تھا کہ مامون کے اس انداز سیاست سے خلافت بنی عباس سے بنی ہاشم میں چلی جائے گی۔ ان کا ہدف تنقید یہی تھا کہ مامون چھوٹے پن کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنی بیٹی کو 7 یا 9 سالہ بچے سے بیاہ رہا ہے، یہ خلافت کی شان کے خلاف ہے۔ مامون نے کہا، یہ صحیح ہے کہ امام تقی سن و سال کے لحاظ سے چھوٹے ہیں، لیکن علم و فضل اور کمال و جمال میں تمام دانشوروں سے افضل تر ہیں۔ آپ میں ہر صفت نقطۂ عروج پر ہے۔ بنی عباس نے اس منطق کو قبول نہ کیا اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے۔ مامون کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ مامون نے آخرکار ایک جلسہ تشکیل دیا، جس میں بنی عباس کے بڑے بڑے رؤساء اور دانشوروں کو دعوت دی گئی اور وہاں پر امام کے کمالات معنوی کی ایک جھلک دکھائی گئی۔ مامون کو خاندان عصمت و طہارت کے علم و فضل سے مکمل آگاہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ خاندان نبوت اور رسالت کا عظیم خاندان ہے، لہٰذا اس نے بغاوت کو دبانے کے لیے ایک میٹنگ طلب کی اور اس میں علماء و فضلاء کو دعوت دی۔ شرکائے محفل میں بغداد کا مشہور زمانہ قاضی یحییٰ بن اقسم بھی تھا، جو علم و کمال میں اپنی مثال آپ تھا۔ جب پنڈال دانشوروں اور علماء سے کھچا کھچ بھر گیا تو امام کو لایا گیا، آپ کو صدر محفل میں بٹھایا گیا۔ جب مامون بھی آپ کے ایک جانب بیٹھ گیا، یحییٰ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اشراف اور بلند پایہ شخصیات سے اجازت لے کر امام سے مخاطب ہوا کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں کسی حیوان کا شکار کرے تو آپ کے نزدیک اس کا کیا حکم ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا، اس مسئلہ کے کئی ایک پہلو نکلتے ہیں۔ کیا وہ احرام باندھے ہوئے مکہ اور اس کے اطراف سے 4 فرسخ کے فاصلے پر تھا یا حرم سے باہر تھا؟ نمبر 2، کیا وہ مسئلہ کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا؟ نمبر 3، کیا اس نے خود عملاً شکار کیا یا غلطی سے؟ چوتھا، کیا وہ محرم آزاد تھا یا غلام؟ 5واں، کیا وہ چھوٹا تھا یا بڑا؟
چھٹا، کیا اس نے پہلی دفعہ شکار کیا یا اس سے پہلے بھی شکار کرتا تھا؟ ساتواں، کیا وہ شکار پرندوں کا تھا یا پرندوں کے علاوہ تھا؟ آٹھواں، کیا حیوان چھوٹا تھا یا بڑا؟ نواں، کیا وہ اپنے فعل پر اصرار رکھتا ہے یا پشیمانی کا اظہار کرتا ہے؟ دسواں، کیا اس نے رات کا شکار کیا ہے یا دن کے وقت؟ گیارہواں، کیا وہ احرام حج کا تھا یا احرام عمرہ کا؟ یحییٰ امام کے ان سوالات اور فروعات کو سن کر بڑھتا حیرت میں ڈوب گیا اور اس کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ اس کے چہرے سے عاجزی، درماندگی کے آثار واضح ہو رہے تھے، عرق ندامت بہہ رہا تھا اور زبان میں لکنت آ چکی تھی۔ تمام حاضرین پر امام کی عظمت و رفت اور جلالت کا رعب و دبدبہ بیٹھ گیا اور وہ سب امام کے فضل و کمال کے گرویدہ ہو گئے۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام سے 1100 سوالات کے جوابات طلب کیے گئے۔ امام نے نہایت اطمینان سے حاضرین کے تمام سوالوں کے تسلی بخش جواب دیے۔ جب امام روانی کے ساتھ حاضرین جلسہ کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے تو مامون چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، احسنت احسنت۔ پھر امام علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی گئی کہ وہ مشہور زمانہ دانشور یحییٰ بن اقسم سے سوال کریں۔ امام یحییٰ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، آپ مجھے اس مرد کے بارے میں بتائیں کہ جس کے لیے پہلے روز عورت کی طرف نگاہ کرنا حرام تھا، چند گھنٹے گزرنے کے بعد اس کی طرف نگاہ کرنا جائز ہو گیا، ظہر کے وقت پھر اس کی طرف نگاہ کرنا حرام ہو گیا، عصر کے وقت اس کی طرف دیکھنا جائز ہو گیا، مغرب کے وقت وہ حرام ہو گئی، پھر رات کے آخری حصے میں جائز ہو گئی، پھر آدھی رات کو حرام ہو گئی، طلوع فجر کے وقت پھر جائز ہو گئی۔ آپ بتائیں ان مسائل شرعیہ کا حل کس طرح ہے، اور وہ عورت اس شخص پر حرام کیسے ہوتی رہی اور حلال کیسے ہوتی رہی؟ وقت کا مشہور قاضی امام کے علمی و شرعی سوالات سن کر مبہوت ہو گیا۔ وہ ندامت کی وجہ سے پریشان حال تھا۔ اس نے بڑی محفل میں برملا اپنی کم علمی کا اظہار کیا۔ کہا، میرے پاس ان سوالات کے جوابات نہیں اور میرا علم ناقص ہے۔ جب اس نے اپنی کم مائگی کا کھلے بندوں اظہار کیا تو مسند ولایت و امامت کے تاجدار نے اس طرح جواب ارشاد فرمایا، یہ عورت کسی کی کنیز تھی، مرد نے اس پر نگاہ کی تو یہ نگاہ حرام تھی۔ چند گھنٹوں کے بعد اس مرد نے اس کنیز کو مالک سے خرید لیا، وہ اس پر جائز ہو گئی۔ ظہر کے وقت اس نے اس کنیز کو آزاد کر دیا، اس وقت اس کا دیکھنا حرام ہو گیا۔ پھر اس نے عصر کے وقت اس کے ساتھ نکاح کر لیا، وہ اس کے لیے جائز ہو گئی۔ پھر اس نے غروب کے وقت اس عورت کا ظہار کیا تو اس وقت اس عورت کی طرف دیکھنا حرام ہو گیا۔ اس مرد نے آدھی رات کے وقت ظہار کا کفارہ ادا کر دیا تو اس کی طرف دیکھنا جائز ہو گیا۔ آدھی رات کو اس نے طلاق دے دی تو پھر دیکھنا حرام ہو گیا۔ صبح رجوع کر لیا تو وہ پھر اس کے لیے جائز ہو گئی۔ تمام حاضرین جلسہ امام کے علمی اور دل نشین جوابات سن کر حیران رہ گئے اور وہ آپ کے استدلال سے خوب محظوظ ہوئے۔ ان سب نے امام کے علم و فضل کا اعتراف کیا۔ اسی مجلس میں امام نے مامون کی خواہش پر خطبہ نکاح پڑھا اور عقد ازدواج کیا۔ اس طرح ام الفضل رسمی طور پر امام کے عقد میں آئی اور امام کی رسم عروسی نہایت تسک و احتشام سے ادا کی گئی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی زوجہ کے ہمراہ مدینہ تشریف لے گئے۔